السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم کرتے ہیں قسط نمبر 10 کا آغاز۔ قسط کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس چینل پہ میرا ایک اور ناول شروع ہوا ہے۔ اس کی قسط نمبر 1 کا پہلا پارٹ میں نے پوسٹ کر دیا ہے، آپ جا کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے کیوں بدلنا تھا یہ شال؟ تمہیں جیسا چھوڑ کر گیا تھا تم بھی آج بالکل ویسی ہی ہو، بس بولتی تھوڑا کم ہو اب، تابش نے ہنستے ہوئے کہا۔ کئی بار زندگی اتنی روٹھ جاتی ہے ہم سے کہ ہماری ہنسی، ہمارا بولنا سب ساتھ لے جاتی ہے۔ کیا مطلب یہ شال؟ کچھ نہیں تابش، ارہا رو رہی ہے، بس ہمیں جلدی سے گھر لے چلو۔ یہ کہہ کر یہ شال نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور تابش کی گاڑی کی طرف چلی گئی۔ تابش کو یہ شال کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ شہریار کافی دن بعد آج یونیورسٹی گیا تھا۔ کلاس سے فری ہونے کے بعد وہ اور حیا کیفے میں جا کر بیٹھ گئے۔ شہریار، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسے اداس بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، حیا نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حیا، گھر کی پریشانیوں نے ایسا بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم نہیں جانتی میں کتنا پریشان ہوں۔ ہمارے گھر میں اتنے سالوں کے بعد اتنی بڑی خوشی آئی ہے، مگر امی اور بھائی اس خوشی سے ناخوش ہیں۔ ارہا کا کیا قصور ہے ان سب میں یار؟ شہریار نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ شہریار، آپ پریشان نہیں ہو، پلیز۔ آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ وہ اس عورت کا پیچھا چھوڑ دے اور یہ شال بھابھی اور ارہا کے ساتھ ہنس کر اپنی زندگی بسر کرے۔ کاش 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 کے بھائی کی سمجھ میں یہ بات آتی، مگر نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو ارہا کو دیکھنے تک نہیں گئے۔ اس عورت نے پتہ نہیں ایسا کیا کر دیا ہے جو وہ یہ سب کر رہے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے یہ شال بھابھی کی طرف سے، حیا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا شہریار، یہ بتاؤ ارہا کس کے جیسی ہے؟ بالکل یہ شال بھابھی جیسی، چھوٹی سی ناک، چھوٹے چھوٹے ہونٹ، گڑیا جیسی ہے میری پیاری ارہا۔ میں تمہیں اس کی فوٹو دکھاتا ہوں، رکو۔ شہریار نے اپنے موبائل میں ارہا کی فوٹو حیا کو دکھائی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ آمین۔ ہاں آمین۔ کیا تم اس کو دیکھنے چلو گی میرے ساتھ بھابھی کے گھر؟ اس بہانے بھابھی سے ملاقات بھی ہو جائے گی تمہاری، شہریار نے کہا۔ آج تو نہیں، مگر ہاں کل ضرور چلیں گے۔ ٹھیک ہے، کل تمہیں بھابھی سے ملواتے ہیں پھر، شہریار نے کہا۔ ہاں میں بھی ان سے ملنا چاہتی ہوں اور ارہا سے بھی، حیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، شہریار نے جواب دیا۔ دعا کی باتیں احمد شاہ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اسے اچانک یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے جائے۔ احمد شاہ آفس سے سیدھا یشال کی امی کے گھر پہنچا تو سامنے ہی یشال کی امی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا لینے آئے ہو اب تم؟ امی نے تلخ لہجے میں کہا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ احمد شاہ نے ان کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کیوں آئے ہو اسے دیکھنے؟ اب تمہیں فرصت مل گئی کہیں اور سے آنے کی؟ یشال کی امی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ احمد شاہ یشال کے کمرے میں چلا گیا۔ احمد شاہ کو اچانک دیکھ کر یشال حیران رہ گئی۔ کیوں آئے ہیں اب آپ یہاں؟ آپ کو کیا لگتا تھا کہ اگر آپ ہسپتال نہیں آؤ گے تو کیا آپ کی بیٹی بھی اس دنیا میں نہیں آئے گی؟ یشال نے تلخ لہجے میں کہا۔ احمد شاہ نے ارہا کو اٹھا لیا اور بٹ پر بیٹھ گیا۔ میری معصوم بیٹی۔ یہ کہتے ہوئے احمد شاہ نے ارہا کا ماتھا چوما اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہ جانے اسے اچانک کیا ہوا جو وہ یہاں آ گیا تھا۔ اس کے اندر شاید ایک بیٹی کے لیے باپ کا پیار جاگ گیا تھا۔ یشال جی سب دیکھ رہی تھی۔ اسے میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں یشال، تم رہو اپنی ماں کے گھر۔ یشال بھڑک اٹھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ احمد؟ اس کمرے سے ایک قدم بھی آپ ارہا کو باہر نہیں لے جا سکتے ہیں، اور اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کل تک تو آپ اپنی محبوبہ کے ساتھ تھے جب میں درد سے تڑپ رہی تھی، اب کیوں آپ کو اس بچی پر پیار آ رہا ہے؟ یشال نے کمرے کے آگے کھڑے ہو کر دروازے کے آگے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔
ہٹ جاؤ یہ شال اور اپنی بکواس بند رکھو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، یاد رکھنا۔ میں نے ارہا کو آپ کے حوالے کر کے اس کی زندگی نہیں تباہ کرنی جیسے آپ نے میری زندگی تباہ کی ہے احمد شاہ۔ یشال، میں کہہ رہا ہوں بکواس بند کرو اور ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ امی امی جلدی یہاں آئیں، یہ دیکھیں احمد ارہا کو لے جا رہا ہے۔ یشال روتے ہوئے چیخ چیخ کر امی کو بلا رہی تھی۔ امی یشال کی آواز سنتے ہی کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی۔ چھوڑو ارہا کو، امی نے احمد شاہ سے ارہا کو چھینتے ہوئے کہا۔ مگر اس نے امی کو ارہا کو نہیں دیا۔ کل تک تو تم اسے دیکھنے بھی نہیں آئے اور آج تم اس کی ماں سے چھین کر لے جا رہے ہو اسے۔ کیسے باپ ہو تم؟ میں آخری بار بول رہا ہوں، ہٹ جائیں یہاں سے آپ دونوں۔ میں بھی آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں کہ میری بیٹی واپس دیں مجھے۔ کوئی حق نہیں ہے آپ کا اس پر، سمجھے آپ؟ یشال نے روتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ نے یشال کو دھکا دیا اور ارہا کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ یشال، امی نے چیختے ہوئے کہا۔ یشال کا سر بیڈ کی نوک پر لگا جس سے اس کا سر خون سے لت پت ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یشال میری بچی، زاویار۔ آپ ملتے ہیں بہت جلدی اس قسط کے پارٹ نمبر 2 میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی، اور میرا دوسرا ناول جو نیو سٹارٹ ہوا ہے اس کو ریڈ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔